یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ سرفراز اور اس کے دوستوں کی خواہش پر اس کی شادی کو نہایت پوشیدہ رکھا گیا تھا اور رضیہ کے والد سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ نکاح کے وقت قاضی کے علاوہ صرف وہ لوگ موجود ہوں جو بحیثیت گواہ یا وکیل کے ضروری ہوں۔ رضیہ کے والد اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے تھے۔ سرفراز کا ارادہ شادی کے دوسرے ہی روز بدایوں سے روانہ ہو جانے کا تھا۔ اس سلسلے میں بھی اس نے رضیہ کے والد سے کہہ دیا تھا۔ ظاہر ہے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا، تمام معاملات طے ہو چکے تھے۔ اب اگلے دن سرکاری مہمان خانے کی عمارت میں نکاح پڑھایا جانے والا تھا۔ یہ سب تو وہ حالات تھے جو ظاہر میں تھے۔ اگر حقیقتاً ایسا ہی ہوتا تو رضیہ کے بارے میں ہمزاد کو یا مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ سرفراز مکمل فراڈ تھا۔ وہ بردہ فروشوں میں سے ایک ایسے گروہ کا اعلی کار تھا جو صرف ہندوستان گیر بنیاد پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بردہ فروشی کا کاروبار کرتا تھا۔ سارے ہندوستان میں انہوں نے اپنے گرکے چھوڑ رکھے تھے جو کسی نہ کسی بہانے لڑکیوں کو پھانس کر ان تک پہنچاتے تھے۔ اس گروہ کا مرکزی کردار بمبئی میں تھا۔ سرفراز جیسے خوبصورت نوجوانوں کو بڑی بڑی تنخواہوں پر وہ اپنے گروہ میں ملازم رکھتے تھے اور ان کے ذریعے اپنے کاروبار کو چمکاتے تھے۔ میں نے سرفراز کے ہمراہ جن دو افراد کو دیکھا تھا ان کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔ بظاہر وہ سرفراز کے نوکروں کی طرح رہتے تھے، لیکن ان کا دوسرا کام صرف ان کی نگرانی کرنا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ شکار کی نشاندہی کریں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ کبھی کسی ایسی ویسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ سرفراز کو لے کر بدایوں بھی وہ کسی شکار ہی کی تلاش میں آئے تھے اور یہ اتفاق تھا کہ ان کی نظر رضیہ پر پڑ گئی۔ تقریباً ہر شہر میں ان لوگوں نے سرمایہ داروں کے اوباش لڑکوں کو پھانس رکھا تھا جن کے لیے وقتاً فوقتاً وہ سامان عیش فراہم کر کے بھاری رقمیں اینٹتے تھے۔ اس طرح انہیں اس شہر میں ایک ایسا اچھا ٹھکانہ بھی ہاتھ آ جاتا تھا، اور جب کسی شکار کو پھانسنے کی نوبت آتی تو یہی مقامی افراد ان کی ہر طرح کی مدد کرتے جنہیں سرفراز کا دوست ظاہر کیا گیا تھا۔ وہ بھی بدایوں کے ایسے ہی اوباش نوجوان تھے۔ سرفراز بظاہر جتنا بھولا بھالا، معصوم اور شریف نظر آتا تھا، در حقیقت اندر سے وہ اتنا ہی عیار، فتین اور دھوکے باز تھا۔ اس کے فریب کا یہ عالم تھا کہ وہ اس گروہ کے افراد کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتا تھا جو اسے شہزادوں کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے روپیہ فراہم کرتے تھے۔ سرفراز بظاہر بہت فضول خرچ دکھائی دیتا تھا، مگر اندر سے وہ اسی قدر خسیس اور روپے کا لالچی تھا۔ لالچ اس کی رگ رگ میں شامل تھا۔ وہ جب کسی لڑکی کا شکار کرتا تو اس طاق میں رہتا کہ موقع ملنے پر اسے کسی ایسے گروہ کے ہاتھ فروخت کر دے جو اسے زیادہ سے زیادہ پیسے دے۔ ایک آدھ بار وہ اپنے گروہ کو جل دینے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ مزاج گروہ کے سرکردہ افراد سے نہ چھپ سکا۔ اس کی نگرانی پہلے کی نسبت سخت کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ کام دکھا جاتا تھا۔ رضیہ کے سلسلے میں بھی ایسا ہی تھا۔ ادھر تو اس کے گروہ کے افراد نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ شادی کی پہلی رات گزرتے ہی صبح وہ سرفراز اور رضیہ کو لے کر رفو چکر ہو جائیں گے۔ ادھر سرفراز نے ایک اور ہی منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس نے رضیہ کو دیکھتے ہی بردہ فروشوں کے ایک اور گروہ سے رضیہ کا سودا کر لیا تھا۔ یہ سب کام اس نے اس احتیاط اور خوبصورتی سے انجام دیا تھا کہ اس کے گروہ کے ان افراد کو اس پر ذرا برابر شبہ بھی نہ ہو پایا تھا، جو ہر وقت اس سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ ان لوگوں میں سے اس نے آدھی رقم پیشگی بھی وصول کر لی تھی
اور وہ لوگ بھی رضیہ کو کسی نہ کسی طرح دیکھ چکے تھے۔ ان سے سرفراز نے یہ پروگرام طے کیا تھا کہ وہ نصف شب کے قریب اس حویلی میں داخل ہوں گے۔ حویلی کا صدر دروازہ انہیں کھلا ملے گا، پھر وہ سیدھے اس کمرے کے دروازے تک پہنچ جائیں گے جس کے بارے میں پوری تفصیل سرفراز نے انہیں سمجھا دی تھی۔ 3 بار مخصوص قسم کا کھٹکا سننے کے بعد سرفراز ان کے لیے دروازہ کھول دے گا۔ پھر وہ لوگ بقیہ رقم ادا کرنے کے بعد رضیہ کے بے ہوش جسم کو اٹھانے سے پہلے اسے پلنگ سے باندھ دیں گے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دے کر چلے جائیں گے تاکہ صبح جب ان کے گروہ کے افراد سرفراز تک پہنچیں تو سرفراز انہیں رضیہ کے اغوا کی فرضی داستان سنا سکے۔ اس طرح سرفراز ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرف تو وہ اپنے گروہ کے افراد کو مطمئن کر دیتا، دوسری طرف رضیہ کو ایک اور گروہ کے ہاتھوں بیچ کر لمبی رقم اینٹ لیتا۔ بظاہر سرفراز کا منصوبہ قطعی مکمل تھا۔ حمزاد جو مجھ سے گفتگو کرتے کرتے ایک دم غائب ہو گیا تھا تو اسی کا سبب غائب ہوا تھا کہ کم از کم اس شخص سے مل کر اس کا ذہن پڑھ لے جس کے ساتھ رضیہ کی شادی ہونے والی تھی کہ آیا وہ شخص کون ہے اور رضیہ جیسی لڑکی سے شادی پر کیوں مصر ہے۔ حمزاد کا مشورہ تھا کہ سرفراز کے منصوبے کو جوں کا توں برقرار رہنے دیا جائے، اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ حمزاد نے جو پروگرام طے کیا تھا وہ اس طرح تھا کہ پہلے وہ رضیہ سے مل کر اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، پھر وہ آج ہی رات کسی حصے میں رضیہ کو اس خانقاہ میں میرے پاس اٹھا لائے اور میں اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر اپنی مجبوریوں کی فرضی داستان سنا کر اسے اس بات پہ آمادہ کر لوں کہ وہ میری خاطر سرفراز کو قتل کر دے۔ جب رضیہ مجھ سے ملے تو اس پر سرفراز کا اصل روپ بھی ظاہر کر دوں تاکہ رضیہ کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو سکے اور وہ میری بات مان لے۔ اس تمام پروگرام کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ رضیہ میری باتوں سے متاثر ہو جائے اور اس کے دل میں میرے لیے محبت کا وہ انتہائی جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ میرے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر میں قتل نہ کیا جا چکا ہوتا تو حمزاد کے لیے یہ بہت معمولی بات تھی کہ وہ کسی پر مسلط ہو کر جو چاہے کرا لے، لیکن میرے قتل نے اس کے پراسرار قوتوں کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ حمزاد اس صورتحال میں رضیہ سے جبراً کچھ بھی نہیں کرا سکتا تھا۔ رضیہ کی ذہنی آمادگی بے حد ضروری تھی۔ حمزاد کے بس میں صرف اتنا تھا کہ وہ رضیہ کے دل میں میری شدید محبت پیدا کر دے۔ اس محبت کی آگ کو تیز کرنا میرا کام تھا اور پھر اسے سرفراز کے قتل پر آمادہ کرنا بھی میرے ہی ذمہ داری تھی۔ پچھلی بار رضیہ نے اختر کے قتل پر آمادہ کرنے کے لیے مجھے اور حمزاد کو کافی محنت کرنی تھی، لیکن اس مرتبہ میرے پاس صرف ایک رات تھی۔ اسی ایک رات میں سب کچھ طے کرنا تھا، اس لیے مجھے اس بات کا بھی خدشہ لاحق تھا کہیں ہمارا تمام منصوبہ ناکام ہی نہ ہو جائے۔ شام قریب تھی اور حمزاد اس وقت رضیہ کے پاس روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ تم کتنی دیر میں لوٹ آؤ گے؟ میں نے حمزاد سے یوں ہی پوچھ لیا۔ مجھے یقیناً وہاں کچھ وقت لگے گا تاکہ میں اس کے دل میں ہر وہ یاد تازہ کر سکوں جس سے آپ کا تعلق رہا ہے۔ عام حالات میں یہ کام صرف چند لمحوں کا تھا، لیکن ایک تو اس وقت میری قوتیں بہت کم ہیں، دوسرا رضیہ کو آمادہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی صرف ایک رات کا ہے۔ اس لیے میں اپنی دانش میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ اس کے دل میں انتہائی شدید محبت پیدا کر سکوں تاکہ بعد میں آپ کے لیے زیادہ کام باقی نہ رہے۔ حمزاد نے جواب دیا، تم نے مجھے ابھی تک آئندہ رات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ سوچا ہے اور مجھے بتایا ہے اس پر عمل کس طرح ہوگا؟ مجھے آئندہ رات کی فکر ابھی سے لگ گئی، کیونکہ میری نظروں میں وہ منظر گھوم گیا جب پچھلی مرتبہ مجھے اختر کا جسم اپنانا پڑا تھا۔ وہ لمحے میں نہیں بھول سکتا، وہ بڑے اذیت ناک لمحے تھے۔ کل رات جو کچھ ہوگا اسے مجھ پر چھوڑ دیجیے، ابھی آج رات کا مسئلہ طے ہو جانے دیجیے، حمزاد نے جواب دیا۔ غالباً حمزاد کل رات کے بارے میں کسی سے گفتگو کرنے سے اجتناب کر رہا تھا کہ کہیں میں ابھی سے خوف میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔
مجھے اس کے ٹالنے سے یہی اندازہ ہوا، مگر جو کچھ ہونا تھا وہ بہرحال ہونا تھا، اور وہی میرے لیے ضروری بھی تھا، ورنہ میں ادھورا رہ جاتا اور حمزاد کی قوتیں بھی بدستور سلب رہتی۔ ایسی بے کیف و بے مقصد زندگی سے موت بہتر تھی۔ میں یہی سب کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا، اور حمزاد مجھ سے اجازت طلب کر کے خانقاہ سے باہر نکل گیا۔ حمزاد کے روانہ ہوتے ہی میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس چہرے کو دیکھوں جسے دیکھے برسوں گزر چکے ہیں۔ کیا اب بھی اس چہرے پر وہی تازگی، وہی بہار ہے؟ کیا اب بھی ان بڑی بڑی آنکھوں میں وہی خوابناکی باقی ہے؟ کیا اب بھی اس کے جسم میں وہی لوچ اور ان ہونٹوں میں وہی مسیحائی ہے؟ میرے تصور کی سطح پر رضیہ کا چہرہ ابھرنے لگا، اور اس کے ساتھ میری سماعت میں ایک معصوم آواز ٹکرائی، امی امی۔ میں نے رضیہ کے رخساروں کی طرف بڑھتے ہوئے دو ہونٹ دیکھے، شریر کہیں کا۔ رضیہ کی آشنا آواز نے مجھے برسوں پیچھے پہنچا دیا۔ تصور کا دائرہ وسیع ہوا۔ رضیہ نے بچے کو دوڑتے ہوئے پیار کیا، ہم پال لیں گے امی، امی کا پال لیں گے۔ بچے نے ضد کی۔ رضیہ نے اپنا رخسار بچے کی طرف بڑھا دیا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ بچے کے خد و خال ہو بہو مجھ جیسے تھے۔ میری عمر گھٹ کر صرف 5-6 سال رہ گئی ہو۔ میں اس سے کچھ زیادہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکا۔ میں نے محسوس کیا میری پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں۔ آنسوؤں کے 2 قطرے میرے رخساروں سے ڈھلک کر خانقاہ کے فرش پر گرے۔ محبت کے آنسو، ایک باپ کے آنسو جو اپنی اولاد کو اولاد نہیں کہہ سکتا تھا، جو اپنے بچے کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر پیار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے بچے کی بھولی بھالی معصوم صورت بہت اچھی لگی۔ کاش میں اسے پیار کر سکتا، مگر یہ صرف ایک خواہش تھی، ایک ایسی خواہش جو پوری بھی ہو سکتی تھی اور ناتمام بھی۔ اس خواہش نے مجھے مستقبل کے اندیشوں میں گم کر دیا۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ میں کسی قدر پتھر دل اور خودغرض تھا کہ میں نے رضیہ سے بچھڑنے کے بعد نہ تو کبھی اسے یاد کیا اور نہ ہی کبھی اپنے بچے کے بارے میں سوچا۔ رات کی آمد کے ساتھ ساتھ میری سانسیں تیز ہوتی چلی گئیں۔ حمزاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ رضیہ مجھ سے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ حمزاد نے اسے بتایا کہ نصف شب کے قریب وہ پھر آئے گا اور رضیہ کو لے جائے گا۔ حمزاد کی قوتوں کے طفیل میری محبت نے رضیہ کے دل میں اس حد تک پاؤں جما لیے تھے کہ اس نے حمزاد سے یہ پوچھنے تک کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی کہ حمزاد اسے کہاں اور کیوں لے جانا چاہتا ہے۔ حمزاد جب رضیہ سے مل کر آیا تھا تو اس نے کہا تھا، رضیہ کو اس نے محبت کی اس شدت تک پہنچا دیا ہے جہاں پہنچ کر ہر لڑکی سوائے اپنے محبوب کے کچھ اور سوچنے کی اہل نہیں رہتی۔ سامنے والی چھوٹی طاق میں چراغ روشن تھا اور میری آنکھیں خانقاہ میں داخل ہونے والے محرابی دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ حالانکہ حمزاد کو روانہ ہوئے ابھی صرف چند لمحے گزرے تھے، اپنے ہمراہ رضیہ کو لے کر آنے والا تھا۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ مجھے اپنی روح پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وقت اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ حمزاد کی گفتگو سن کر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ میں رضیہ کو سرفراز کے قتل پر آمادہ کر لوں گا، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک دھڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ اگر رضیہ آمادہ نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اس بار میں جلد سے جلد اپنی تکمیل چاہتا تھا۔ ماپارا سے مقابلے کے دوران جب سے میں ایک ٹانگ سے محروم ہوا تھا، زندگی کا لطف ہی غارت ہو گیا تھا۔ محتاجوں کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ میں ایک طویل عرصے تک اپنے وجود کو بے ساکھیوں کے سہارے ادھر سے ادھر گھسیٹتا پھرا، مگر میرے دل میں پھر بھی خواہش تھی کاش میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح چل سکوں۔ اب اس معذور ٹانگ ہی سے کیا، مجھے اس پورے جسم سے نجات مل چکی تھی۔ میرے ذہن میں مستقبل کی خوشگوار لمحے گھومنے لگے جب میں بھی دوسروں کی طرح سینہ تان کر چل سکوں گا۔ میرے اس احساس کو وہ لوگ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں
جو کسی سبب اپنے کسی جسمانی حصے کو بیکار ہو جانے سے معذور ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے سینوں میں درد مند دل رکھتے ہیں۔ ہوا کے ایک جھونکے سے چراغ کی لو تھر تھرائی۔ جھونکا بے سبب نہیں تھا۔ رضیہ کا جسم فضا میں تیرتا ہوا خانقاہ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا یہ بے ہوش ہے؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ ہاں، مصلحتاً یہ ضروری تھا، حالانکہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو یہ جاگ رہی تھی۔ حمزاد نے رضیہ کے جسم کو خانقاہ کے فرش پر دراز کرتے ہوئے جواب دیا۔ پھر حمزاد کا سایہ اس کے اوپر لہرایا۔ میں نے دیکھا رضیہ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ غالباً یہ جگہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ جیسے ہی اس کی نظریں مجھ پر پڑیں وہ اچھل پڑی۔ رضیہ، میں نے اپنی آواز میں دنیا کی سارے دکھ سمیٹ کر اسے مخاطب کیا۔ رضیہ، تم وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ہاں میں رضیہ، میں ایک بار پھر میں ادھورا رہ گیا۔ میں نے جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بہت جلد لوٹ آؤں گا، مگر تمہاری دنیا کے خدا نے مجھے عذابوں میں گرفتار کر دیا۔ مجھے اس بات کی سزا دی گئی تھی کہ میں نے تمہاری دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کیوں کی، اور تم جانتی ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ میں کہتا رہا اور رضیہ کسی سحر زدہ کی طرح میری آواز سنتی رہی۔ میں نے اس سے گفتگو کے دوران اس بات کا پورا خیال رکھا تھا کہ اسے وہی تاثر دوں جو اس سے پہلے دے چکا تھا۔ میں نے پہلے خود کو اس پر کسی اور ہی دنیا کا فرد ظاہر کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے پہلے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ جیسے ہی میری بات ختم ہوئی رضیہ ایک دم اٹھ کر میری طرف بڑھی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب رضیہ میری بات نہیں ٹالے گی۔ یہ اظہار مدعا کا وقت تھا۔ رضیہ، میرے ہونٹوں کو حرکت ہوئی۔ کیا تم میرے لیے ایک بار پھر قربانی دے سکتی ہو؟ کیا تم میرے لیے؟ میں نے جان کر اپنا فقرہ ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے فقرے کا تاثر اس کے چہرے پر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی الجھن کے آثار تھے جس میں کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکا۔ قربانی؟ کیسی قربانی؟ وہ بڑبڑائی جیسے خود کلامی میں مبتلا ہو۔ ہماری تمہاری محبت ایک بار پھر آزمائش چاہتی ہے۔ تمہیں میری تکمیل کرنا ہے، اپنے محبوب کی تکمیل، جس نے تمہاری محبت کی خاطر اپنا جسم گنوا دیا۔ جسم؟ کیا تمہیں پھر جسم چاہیے؟ وہ وحشت زدہ تھی ہو کر چیخی۔ میں اب تک اختر کے خون میں ڈوبی ہوئی لاش نہیں بھولی۔ میری محبت کا امتحان نہ لو، میں ایسا نہیں کر سکتی، نہیں۔ رضیہ کے انکار نے جیسے میری روح کو دو نیم کر دیا۔ مجھے اپنے مستقبل کے خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اب میں تمہاری دنیا میں کبھی نہیں آؤں گا، کبھی نہیں، میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور مجھے اپنی آواز پر خود بھی حیرت ہوئی کہ میں نے اتنی زبردست اداکاری کس طرح کر لی۔ میں پھر بولا، میں تمہاری دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا، بہت دور، جہاں سے میری کراہیں اور سسکیاں تم تک نہ پہنچ سکیں۔ میں نے محبت کی تھی، گناہ کیا تھا، اور میں اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ میرا گلہ ایک بار پھر رن گیا۔ نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ رضیہ ہذیانی انداز میں چیخی، تم مجھ پر یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہارے لیے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اور شاید اسی لیے تم شادی کر رہی ہو۔ میں نے گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ اب میری آواز میں ہلکا سا طنز بھی شامل تھا۔ میرا اندازہ بالکل دل برداشتوں جیسا تھا۔ شادی؟ ہاں شادی، مگر نہیں، اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، اور جب میں نے تمہیں پا لیا ہے
تو مجھے کوئی طاقت اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں۔ تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، میری محبت کو ٹھکرا سکتے ہو، لیکن میرے دل سے اپنی یاد جدا نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم تھا رضیہ کے ان جملوں میں حمزاد کی پراسرار قوتوں کا کتنا دخل تھا، اس لیے میرے ان جملوں سے متاثر ہونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ حقیقت کا علم مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ رضیہ نے مجھے بھلا دیا ہے، بلکہ اس طرح جس طرح بے وفاؤں کو لڑکیاں بھلا دیتی ہیں۔ لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی میں نے اپنی اداکاری جاری رکھی۔ میری اداکاری آخر رنگ لا کر ہی رہی۔ میں نے رضیہ کو سرفراز کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا اور اپنے اس مقصد کے بارے میں کامیاب ہو گیا کہ سرفراز کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کر سکوں۔ رضیہ نے سرفراز کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد طیش میں آ کر کہا، وہ مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے، میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ اس نے دھوکہ دیا تھا، وہ دھوکے باز ہے، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے، اور وہ سزا میں اسے دوں گی۔ میں یہی چاہتا بھی تھا۔ رضیہ آمادہ تو ہو گئی، لیکن اب ایک اور الجھن تھی۔ سرفراز کے ساتھ نکاح کرنے پر ہرگز تیار نہیں تھی، اور اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ہمارا پورا منصوبہ ہی ناکام ہو جاتا۔ یہ بہت ضروری ہے رضیہ، بہت ضروری، ورنہ ہم سخت خطرے میں گھر جائیں گے۔ پھر وہ بڑی منتوں سماجتوں اور سمجھانے بجھانے کے بعد سرفراز کے ساتھ نکاح پر تیار ہو سکی تھی۔ صبح سے پہلے میں نے رضیہ کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ چلتے وقت میں نے اس سے کہا تھا بقیہ باتیں کل دن میں کسی وقت میں اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میں نے دانستہ اس وقت کل رات کے بارے میں رضیہ سے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے کہ میرے علم ہی میں نہیں تھا کہ حمزاد کیا پروگرام بنا چکا ہے۔ اس نے ابھی مجھے تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ حمزاد نے رضیہ کو بے ہوش کیا اور روانہ ہو گیا۔ میری آنکھوں میں بھی نیند کروٹیں لینے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ حمزاد رضیہ کو اس کی حویلی میں پہنچا کر کب واپس ہوا، کیونکہ اس کی واپسی تک میں گہری نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا، اور پورا دن میں نے زیادہ تر سوتے ہوئے گزارا، اس لیے کہ حمزاد نے مجھ سے کہا تھا کہ آئندہ رات ممکن ہے مجھے ایک لمحے بھی سونا نصیب نہ ہو۔ ایک بار جب وہ دوپہر کے بعد رضیہ سے مل کر واپس آیا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اب تک رضیہ کی تفصیلات اس سے معلوم نہیں کی تھی۔ میں لا علم تھا اس نے رضیہ سے مل کر کیا پروگرام طے کیا ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان رضیہ کا نکاح ہونے والا تھا۔ میں حمزاد سے یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا کہ اس نے سرفراز کے قتل کے بارے میں کیا منصوبہ بنایا ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی حمزاد نے کہا، آج کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ رات ہوتے ہی میں آپ کو یہاں سے لے کر اس حویلی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا جہاں سرفراز ٹھہرا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس کمرے میں پہلے ہی پہنچانا چاہتا ہوں جس کو سرفراز اور اس کے ساتھیوں نے شب عروسی کے لیے سجایا ہے۔ پھر جو کچھ ہوگا آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ فی الحال آپ کے لیے آرام بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو میں سلا دوں؟ حمزاد نے پوچھا۔ نہیں، میں سویا جاتا ہوں۔ میرے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ تم پوری طرح متعد اور چاق و چوبند ہو، میں نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب میں جاگا تو مجھے خوشبو کا سا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولتے ہی اندازہ لگا لیا کہ میں خانقاہ میں نہیں ہوں۔ حمزاد میرے قریب ہی موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے دانستہ بولنے سے اجتناب کیا۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں لانے سے پہلے آپ کو بیدار کروں۔ آپ اس وقت گہری نیند میں تھے۔ میں نے سوچا اچھا ہے آپ کو آرام مل جائے۔ آپ نے اس وقت بولنے سے پرہیز کر کے ذہانت کا ثبوت دیا، کیونکہ رضیہ اسی کمرے میں موجود ہے اور سرفراز چند ہی لمحوں بعد یہاں داخل ہونے والا ہے۔ میری آواز سننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہ آپ کی آواز سن کر یقیناً کسی شبے میں پڑ جاتا۔ آپ اس وقت تک خاموش ہی رہیں جب تک کہ رضیہ سرفراز کو بے ہوش نہ کر دے۔
حمزاد کی گفتگو کے دوران میں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ حمزاد کی اطلاع کے مطابق وہ سرفراز ہی ہو سکتا تھا۔ حمزاد مجھے سرفراز کے کمرے عروسی میں لے آیا۔ اس نے میرے سر کو ایک ایسی جگہ چھپا دیا تھا جہاں سرفراز کی نظر پڑنا محال تھی۔ میرا سر پھولوں کے ایک ٹوکرے میں رکھا ہوا تھا جس میں اوپر تک پھول بھرے ہوئے تھے، اور یہ ٹوکرا کمرے میں بائیں جانب رکھی ہوئی ایک لکڑی کی بڑی سی الماری کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ مجھے یہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے چھت اور سامنے والے روشن دانوں کے۔ میرے دل میں سرفراز اور رضیہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور میں نے بغیر کسی تعمیل کے اپنے سلسلہ تصور کو چھیڑا۔ رضیہ دلہن کے لباس میں بڑی پیاری لگ رہی تھی، گورا رنگ، اس پر سرخ لباس، پھر زیورات نے تو اس کے رنگ و روپ کو اور چار چاند لگا دیے تھے۔ سرفراز رضیہ کی تھوڑی پکڑے اس کے چہرے کو اوپر اٹھا رہا تھا۔ رضیہ کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ واقعی شرما رہی ہو، حالانکہ میرے علم میں تھا رضیہ اسے قتل کرنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن وہ جلد بازی کر کے معاملہ بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تکلف کی فضا ختم ہوئی اور رضیہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کتنی پیاری ہو تم، سرفراز نے کہا، لیکن رضیہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سرفراز کی مسرت دل میں رہ گئی۔ کچھ دیر تو سرفراز رضیہ کے اسی طرح بچنے اور ناز و انداز پر لگا رہا، لیکن جب یہ عرصہ طویل ہی ہوتا چلا گیا تو اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ کیا پوری رات اسی طرح گزار دو گی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا، اور پھر نہ جانے اس کے جی میں کیا آیا کہ اس کا لہجہ اچانک نرم پڑ گیا۔ وہ بولا، رضیہ، یہ رات پھر لوٹ کر نہیں آئے گی۔ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود تمہیں قبول کیا ہے۔ میں نے تمہارے بچے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، اس بچے کی ذمہ داری جس سے میرا صرف اتنا تعلق ہے کہ اس کی رگوں میں تمہارا خون گردش کر رہا ہے۔ یہ فقرے سرفراز نے اپنی دانش میں رضیہ کو رام کرنے کے لیے کہے تھے، مگر ان کا بھی رضیہ پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد ہی دور کہیں سے رات کے 12 بجے کے گھنٹوں کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی سرفراز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چند لمحوں ہی میں اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس نے نہایت احتیاط سے اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک گلاب کا پھول نکال لیا۔ دیکھو یہ کتنا پیارا پھول ہے، سرفراز نے رضیہ کی طرف پھول بڑھاتے ہوئے کہا۔ رضیہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا رضیہ پھول اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کر رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا رضیہ نے اپنا ہاتھ تکیے کے نیچے کرا۔ اب اس کے ہاتھ میں بھی گلاب کا ایک پھول تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو شکار کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ حمزاد کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، مگر نہ تو میں نے اپنا سلسلہ تصور ہی منقطع کیا، نہ حمزاد کی کسی بات کا جواب دیا۔ میں پوری طرح سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے یہ پھول بھی کتنا پیارا ہے، رضیہ پہلی بار بولی، اور یہ کہتے ہوئے اس نے پھول سرفراز کی ناک کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں واقعی، لاؤ یہ پھول مجھے دے دو، لاؤ ہم اپنے پھولوں کا تبادلہ کر لیں۔ تم میرے پھول کی خوشبو سونگھو، میں تمہارے پھول سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سرفراز نے رضیہ کے ہاتھ سے پھول لے لیا اور اپنا پھول اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ سونگھو نا، سرفراز کی آواز میں نے بے چینی محسوس کی۔ دیکھو میں تمہارا پھول سرفراز نے اپنا جملہ مکمل بھی نہ کیا، کیونکہ رضیہ کا دیا ہوا پھول اس نے اپنی ناک سے لگا لیا تھا تاکہ رضیہ بھی اس کا پھول سونگھنے لگے، لیکن رضیہ نے اس کے ہاتھ سے پھول لے کر تکیے کے دائیں جانب رکھ دیا۔ پھول سونگتے ہی سرفراز اوندھے منہ بستر پر گر گیا۔ تو مجھے یہ پھول سنگھا کر بے ہوش کرنا چاہتا تھا کمینے، رضیہ کی خوشیلی آواز سنائی دی، اور اب میری سمجھ میں حمزاد کا وہ فقرہ آیا کہ دونوں ایک دوسرے کو شکار کرنے کی کوشش میں ہیں۔ رضیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر وہ بڑبڑائی، تو مجھے بردہ فروشوں کے ہاتھوں فروخت کر چکا تھا، تو مجھے بے ہوش کر کے ان کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سرفراز کے جسم کو سیدھا کر دیا۔
رضیہ اب دیر نہ کرو، وقت بہت کم ہے، مجھے حمزاد کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اب دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس دھوکے باز کو ابھی جہنم رسید کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر رضیہ مڑی اور تکیے کے نیچے سے ایک تیز دھار چمکتا ہوا خنجر نکال لیا، اور اس وقت کمرے کے دروازے پر 3 بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہلکی دستکیں سنائی دی۔ رضیہ ایک لمحے کے لیے چونکی اور اس کا ہاتھ رک گیا۔ دستکوں پر دھیان نہ دو رضیہ، میری موجودگی میں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حمزاد نے رضیہ کو مخاطب کیا۔ حمزاد کی آواز سن کر جیسے رضیہ میں دوبارہ زندگی لوٹ آئی، اس نے سرفراز کے گلے پر خنجر رکھ دیا۔ تم اپنی محبت کے عظیم امتحان سے گزر رہی ہو اور مجھے یقین ہے تم اس میں پورا اترو گی۔ حمزاد کی آواز پھر ابھری، رضیہ کو برابر قتل کی ترغیب دے رہا تھا۔ رضیہ نے ایک بار چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے سرفراز کی گردن پر خنجر پھیر دیا۔ سرفراز کے گلے سے خر خر کی آوازیں نکل رہی تھیں اور سفید چادر پر اس کا گاڑھا گاڑھا تازہ خون پھیل رہا تھا۔ خون کی ایک دھار رضیہ کے کپڑوں پر بھی ٹکرائی اور اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا۔ تمہیں اس کی پوری گردن کاٹنی ہے اور تم ایک بہادر لڑکی ہو، تم یقیناً اس فریبی کا سر اس کے جسم سے جدا کر دو گی۔ حمزاد نے رضیہ کو ایک بار پھر تحریک دلائی، لیکن اس مرتبہ اس کا فقرہ رائگاں چلا گیا۔ رضیہ کے ہاتھوں کو حرکت نہ ہوئی۔ رضیہ، رضیہ، حمزاد چیخا، ہوش میں آؤ، ورنہ میرے ساتھ تم اپنے لیے بھی مصیبتیں کھڑی کر لو گی اور پھر میں تمہیں اپنی دنیا کی ملکہ نہیں بنا پاؤں گا۔ تم مجھے اپنی دنیا میں لے جاؤ گے نا؟ رضیہ جیسے خواب کے عالم میں بولی۔ ہاں، میں تمہیں لے جاؤں گا، دکھوں کی دنیا سے بہت دور، جہاں صرف تمہارا حکم چلے گا، حمزاد نے بے تابی سے کہا۔ اور میرے بچے کو بھی؟ رضیہ نے سوال کیا۔ ہاں، اسے بھی، وہ تمہارے ساتھ ہی چلے گا، مگر جلدی کرو۔ میرے علم میں تھا حمزاد کو اتنی بے چینی کیوں ہے۔ اگر کچھ وقت اور اسی طرح گزر جاتا تو سرفراز کی لاش ٹھنڈی ہو جاتی اور اس کے جسم کی حرکت ضائع ہو جاتی اور سارا کھیل ہی ختم ہو جاتا۔ حمزاد اس کے جسم سے میرے کٹے ہوئے سر کو نہ جوڑ پاتا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہ ہوتا۔ میں اس صورت میں اس کے جسم سے کوئی ربط پیدا نہ کر پاتا۔ تجسس اور بے چینی کے لمحے جتنے طویل ہوتے جا رہے تھے، اتنی ہی میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رضیہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور میری روح لرز اٹھی۔ وہ بستر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کھلا ہوا خون آلود خنجر اس کے ہاتھ میں تھا۔ صرف چند لمحے، صرف چند لمحے، حمزاد نے بے چینی سے کہا۔ اگر ان چند لمحوں میں رضیہ نے سرفراز کا سر اس کے جسم سے جدا نہ کیا تو سارے کیے دھرے پہ پانی پھر جائے گا۔ پھر حمزاد نے رضیہ کو پکارا۔ رضیہ سنو، کہاں جا رہی ہو تم؟ اپنے بچے کو لینے، رضیہ جیسے خواب میں بولی۔ تم پہلے بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر اس بار میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ یہ بڑے نازک لمحے تھے۔ رضیہ دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی تو نہ جانے کیا صورتحال پیش آتی۔ میں نے حمزاد کے سائے کو اس کے قریب لہراتے دیکھا۔ اس کی راہ میں حائل ہو گیا تھا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھی۔ تم سرفراز کا سر اس کے جسم سے جدا کیے بغیر کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں فوراً یہ کام کرنا ہے، فوراً۔ اس پر تمہارا اور تمہاری بچے کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ میں نے حمزاد کی آواز سنی، لوٹو، پیچھے لوٹو۔ رضیہ ایک دم کسی سحر زدہ کی طرح مڑی، جیسے وہ گہری نیند میں چل رہی ہو۔ خنجر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اب خنجر پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ سب کچھ ہو گیا جس کے لیے میں کل سے بے چین تھا۔ حمزاد میرے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس نے پھولوں کے ٹوکرے سے میرا سر اٹھایا اور سرفراز کے سر بریدہ جسم تک پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں وہ لمحے تازہ ہو گئے جب میں نے اختر کا جسم حاصل کیا تھا۔ تکلیف و اذیت کے شدید احساس سے میں نے آنکھیں بند کر لی اور اسی لمحے میں نے اپنی گردن پر زور کا جھٹکا محسوس کیا، جیسے کسی نے میری گردن کی ہڈی توڑ دی ہو۔ میں نے چیخنا چاہا، لیکن جیسے میرے حلق میں کوئی گولا سا اٹک گیا تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا
جیسے کوئی میری گردن پر تیز دھار خنجر پھیر رہا ہو۔ میں یہ اذیت برداشت نہ کر سکا اور میرا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ میں اپنے حواس کھونے سے پہلے صرف اتنا دیکھ پایا تھا کہ رضیہ وحشت زدہ سی ہو کے دروازے کی طرف بھاگی تھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ پھر اس کی پوری چیخ نہ سن پایا تھا کہ تکلیف و اذیت نے مجھے عالم بے خبری میں پہنچا دیا۔ ہوش آنے پر میری پہلی نظر اپنے جسم پر پڑی اور تکلیف کے باوجود میں نے اپنے دل میں مسرت کی لہر محسوس کی۔ میرے علم میں تھا مجھے اس عالم میں پورے 40 دن گزارنے ہیں اور یہ دکھ بھرے دن بیت جانے کے بعد ایک بار پھر مجھے نئی زندگی مل جائے گی، نئی اور بھرپور زندگی۔ پھر میں اپنی تشنہ خواہشات پوری کر سکوں گا، چند دن سکون کا سانس لے سکوں گا۔ حمزاد میرے قریب ہی موجود تھا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس نے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے۔ میں فوری طور پر رضیہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس پر کیا گزری، اور اسی غرض سے میں نے حمزاد کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے ذہن میں جو تجسس اور الجھن ہے میں اس سے بخوبی آگاہ ہوں۔ فی الوقت آپ کے لیے بولنا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ کو نئے جسم سے ربط پیدا کرنے کے لیے صبر و تحمل کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے تمام سوالات کو جھٹک دیں۔ اس حالت میں آپ کا ذہن اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ زیادہ غور و فکر کر سکیں۔ 2-4 دن گزار دیجئے، پھر آپ کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی اور آپ کو اپنے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ حمزاد کی نرم آواز سنائی دی۔ اس نے بہت محبت بھرے لہجے میں مجھے سمجھایا، اس لیے میں نے تجسس اور الجھن کے باوجود اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ وہ 3 دن میں نے کس عذاب میں بسر کیے بیان سے باہر ہے۔ میں مسلسل بے ہوش اور ہوش کی سی کیفیت سے دوچار رہا۔ یہ تکلیف و اذیت پہلے کی نسبت بہت زیادہ تھی، جس کا سبب بعد میں مجھے معلوم ہو سکا۔ حمزاد نے مجھے بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ سرفراز کا جسم اس حد تک گرم نہ رہ سکا تھا جس کی ضرورت تھی، اور اس نئے جسم سے ربط پیدا کرنے میں اس لیے مجھے اتنی زیادہ پریشانی سے گزرنا پڑا تھا۔ تکلیف زیادہ بڑھتی اور میرے منہ سے کراہیں نکلتی تو حمزاد مجھے بے ہوش کر دیتا، پھر کچھ دیر بعد ہوش میں لے آتا، کیونکہ طویل بے ہوشی میری زندگی کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے مجھے مجبوراً اذیت برداشت کرنا پڑی تھی۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ میں سوائے تکلیف کے متعلق سوچنے کے اور کچھ نہ سوچ پاتا تھا، اور اس عرصے میں میرے ذہن سے رضیہ کے بارے میں سارا تجسس ختم ہو گیا تھا۔ جب آدمی کی اپنی زندگی خطرے سے دوچار ہو تو وہ دوسروں کے بارے میں کچھ کم ہی سوچ پاتا ہے، چاہے اس شخص سے اس کا کتنا ہی گہرا جذباتی رشتہ ہو جس کے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہتا ہو۔ 3 دکھ بھرے دن گزرنے کے بعد مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ اس دوران میں نے حمزاد کو بھی سخت اذیت میں مبتلا دیکھا۔ جب بھی میری نظر اس کے چہرے پر پڑتی میں محسوس کرتا وہ میرے دکھ میں برابر کا شریک ہے۔ آدمی بھی عجیب شے ہے، کسی دوسرے کو بھی اپنے ساتھ تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ مزید مصائب برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ یہی کیفیت کچھ میری بھی تھی۔ مجھے حمزاد کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر ایک عجیب سا سکون کا احساس ہوتا اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی اور ہستی بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے یہ 3 دن گزر جانے کے بعد محسوس کیا میں اپنے جسم کو معمولی سی حرکت دے سکتا ہوں۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے اپنی کوشش ترک کر دی اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ابھی اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش نہ کیجیے۔ حمزاد نے محسوس کر لیا میں اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حمزاد، میں نے بامشکل کہا۔ مجھے اس وقت خود اپنی آواز اجنبی سی لگی، جیسے کسی بچے کی باریک سی آواز ہو۔ 7ویں دن میں نے خود کو اس قابل محسوس کیا کہ بول سکوں۔
اس احساس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں بھولے ہوئے سوالات تازہ ہو گئے۔ میں نے ان کے جوابات معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ میں رضیہ کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے ایک بار پھر بے چین ہو گیا تھا، اور میری بے چینی حمزاد سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ پھر حمزاد نے مجھے رضیہ کے بارے میں جو کچھ بتایا اس نے مجھے سخت مضطرب کر دیا۔ واقعات ہی ایسے تھے۔ یہ دن کب پورے ہوں گے؟ کب پورے ہوں گے یہ دن؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ جہاں اتنے دن بیت چکے ہیں یہ دن بھی گزر جائیں گے، حمزاد نے مجھے تسلی دی۔ میں رضیہ کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، ہرگز نہیں، وہ میرے بچے کی ماں ہے، میں بولا۔ فی الحال تو میں ایسے حالات سے دوچار ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا خبر، کون جانے وہ بچی بھی ہے یا نہیں۔ وہ دنیا ہی ایسی ہے جہاں صرف جان دے کر عزت و آبرو کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ حمزاد کے لہجے میں اداسی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ یہ انتہائی قدم اٹھا چکی ہو؟ حمزاد، اگر ایسا ہوا تو میں ان بازاروں کو اور ان گلی کوچوں کو جہنم کا نمونہ بنا دوں گا۔ میری آواز غصے سے کانپنے لگی۔ نہیں، وہ ابھی زندہ ہے، حمزاد نے جواب دیا۔ پھر مجھے جیسے کچھ یاد آ گیا، میں بڑبڑایا۔ میں اسے دیکھ سکتا ہوں، میں اس کی آواز سن سکتا ہوں۔ آپ کا اضطراب اور بڑھ جائے گا، آپ اور پریشان ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے 40 دن گزر جانے دیں، اس سے پہلے ہم اس کے لیے کچھ بھی نہ کر پائیں گے، اور اگر اسے آپ نے کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ لیا تو آپ کی روح اور بھی مضطرب ہو جائے گی۔ بے بسی اور مجبوری کا احساس اور شدت اختیار کر لے گا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ تصور کی قوت کو متحرک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کس حال میں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ حمزاد کے لہجے میں درخواست تھی، گزارش تھی۔ جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں میری ہی بہتری موجود تھی۔ میں نے خود پر جبر کر کے اس کی بات مان لی، اور وہ میری طرف تشکر آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ اور پھر ایک روز مبارک ہو آپ کو، آپ نے دکھ بھرے 40 دن گزار لیے، نئی زندگی مبارک ہو۔ ہم آج ہی یہ شہر چھوڑ رہے ہیں۔ حمزاد کی آواز میں خوشی کا عنصر شامل تھا۔ میرے سامنے اس وقت انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر پہلے ہی غسل کر کے نئے کپڑے پہن چکا تھا۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا تو میں نے ایسی مسرت محسوس کی تھی جیسے ساری کائنات میری جھولی میں آ پڑی ہو۔ میں نے خوشی سے پاگل ہو کر حمزاد کو گلے لگانا چاہا تھا۔ اس کوشش میں خود اپنے ہی دونوں بازوؤں کو فضا میں لہرا کر رہ گیا تھا، کیونکہ حمزاد کا وجود مادی نہیں تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، خانقاہ میں ہلکا ہلکا دھندلکا پھیلا ہوا تھا۔ حمزاد نے چراغ روشن کر دیا۔ یہ سفر ہم کس طرح طے کریں گے؟ میں نے حمزاد سے دریافت کیا۔ جیسے آپ چاہیں۔ آج مسرتوں کا دن ہے، آج ہمیں ایک نئی زندگی ملی ہے۔ آج کا دن خدشوں اور وسوسوں کا دن نہیں ہے، حمزاد نے جذبات سے بھرپور آواز میں جواب دیا۔ ہم جس قدر جلد رضیہ تک پہنچ جائیں بہتر ہے، میں اب زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ ممکن تو یہ بھی ہے کہ ہم آج ہی وہاں پہنچ جائیں، حمزاد نے جواب دیا۔ تو پھر ہمیں آج ہی وہاں پہنچنا چاہیے، اور ہم آج ہی وہاں تک پہنچ جائیں گے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر میں سحر و فسوں کی سرزمین تک پہنچ چکا تھا، بنگال، جہاں اس سے پیشتر مجھے صرف چند دن گزارنے کا موقع ملا تھا، اور وہ بھی انتہائی ہنگامی حالات میں۔ میں نے بنگال کو بہت جلد چھوڑ دیا تھا۔ میں نے لوگوں سے سنا تھا بنگال کی مٹی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ متعدد اشعار بھی میں نے اس سلسلے میں پڑھے تھے، مگر اس سے پہلے مجھ پر ایسا کوئی تاثر قائم نہیں ہوا تھا، اور اس بار میں نے بنگال کو محسوس کیا۔ یہاں میں نے اپنی زندگی کے حسین دن اور خوبصورت راتیں گزاری۔
یہاں میں نے موت و زندگی کا کھیل دیکھا۔ اگر بدایوں کے بعد کسی شہر کے گلی کوچوں، در و دیواروں اور بازاروں کے خوشبوؤں سے میں نے محبت کی تھی تو وہ شہر کلکتہ ہے، بنگال کا دل کلکتہ۔ سرفراز کے جسم سے ربط پیدا کرنے کے دوران مجھے رضیہ کے بارے میں جس بات نے فکر و تجسس میں مبتلا کر دیا تھا وہ بات کچھ ایسی ہی ہے جس نے میری روح کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے جلد از جلد کلکتہ پہنچنے کی خواہش تھی۔ میری کٹی ہوئی گردن کو سرفراز کے جسم سے ہم آہنگ کرتے ہوئے دیکھ کر رضیہ وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ اس دہشت ناک نظارے نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ اپنے انجام سے بے خبر ہو کر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ سرفراز نے نصف شب گزرنے کے بعد جن لوگوں کو وہاں بلایا تھا وہ جن سے وہ رضیہ کے خوبصورت جسم کی نصف رقم وصول کر چکا تھا، وہ لوگ باہر ہی اسٹاک میں بیٹھے تھے کہ کب دروازہ کھلے اور کب سرفراز انہیں اندر بلا کر رضیہ کے بے ہوش جسم کو ان کے سپرد کر دے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ممکن ہے لڑکی کو بے ہوش کرنے میں سرفراز کو کچھ وقت لگ گیا ہو، ابھی وہ قابو میں نہ آئی ہو، اس لیے دروازے پر 3 بار مخصوص دستک دینے اور کوئی جواب نہ ملنے کے باوجود وہ وہاں سے نہیں ٹلے تھے۔ پھر جیسے ہی رضیہ دروازہ کھول کر باہر نکلی انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ رضیہ اس وقت چیخی بھی تھی اور وہی چیخ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے سنی تھی۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ رضیہ سرفراز کو قابو میں نہیں آ سکی، وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ رضیہ تھی بھی اس وقت وحشت زدہ، اس لیے ان کا یہ سب کچھ سوچنا حق بجانب تھا۔ وہ بردہ فروش رضیہ کو اغوا کر کے اسی رات بدایوں سے فرار ہو گئے۔ فرار ہونے کے انتظامات وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ وہ لوگ رضیہ کو لے کر کسی طرح کلکتہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایک بڑی ڈیری دار طوائف کے ہاتھوں رضیہ کو فروخت کر دیا، اور اس طرح رضیہ ایک شریف گھرانے سے کلکتہ کے بازار کی رونق بن گئی۔ رضیہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو حالات سے جلد مصالحت کر لیتی۔ نئے حالات میں رضیہ نے زبردست مدافعت کا ثبوت دیا۔ کوشش کے باوجود اب تک وہ طوائف رضیہ کو رام کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ رضیہ کو اب تک سخت پہرے میں رکھا گیا تھا، اس سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ صرف وہ طوائف اور اس کے کچھ گرکے ہی اس بات سے واقف تھے کہ بہو بازار میں ایک حسین پھول کا اضافہ ہو چکا ہے۔ طوائف ذہین، سمجھدار اور زمانہ ساز تھی اور جانتی تھی کہ تشدد کے ذریعے وہ رضیہ کو کسی بات پر آمادہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے رضیہ کو ہموار کرنے کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کیے تھے۔ انہی ذرائع میں ایک ذریعہ دلال بینرجی تھا۔ دلال بینرجی جو کلکتے کے اعلیٰ طبقوں میں دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا وہ بڑی پراسرار قوتوں کا مالک ہے، لیکن دلال بینرجی تک رسائی حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ طوائف جس کا نام ممتاز بیگم تھا کافی دن سے اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح دلال بینرجی صرف ایک بار اس کے کوٹھے تک آ جائے، اور اس سے پہلے بھی دلال بینرجی کو ایک اور لڑکی کے سلسلے میں استعمال کر چکی تھی۔